بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، فقی قواعد کے دروس کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی نشست نمبر 69 ہے۔ آج کی نشست میں ہم قاعدہ نمبر 70 اور 71 پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 70 کے الفاظ یوں ہے کہ یقبل قول المترجم مطلقاً، مترجم کا قول مطلقاً قبول کیا جائے گا، ہر جگہ قبول کیا جائے گا۔ یقبل قبول کیا جائے گا مترجم کا قول ہر جگہ یا مطلقاً۔ مترجم ترجمہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اس قاعدے کو دیکھتے ہیں، اس کے الفاظ کی وضاحت پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک دو الفاظ ہے اس میں، ایک مترجم ہے اور دوسرا مطلقاً۔ مترجم باب فعل اللہ کا اسم فاعل ہے، ترجمہ یترجم سے مترجم بھی کہتے ہیں اس کو۔ عربی میں ترجمان کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی تعریف علماء یوں کرتے ہیں، هو الذي يفسر لغة بأخرى، کہ جو ایک زبان کو دوسری زبان میں منتقل کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ مطلقاً کا مطلب ہے یہاں یعنی بغیر کسی شرط کے، اس کو عموم کے لیے لایا گیا ہے کہ ہر جگہ اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ حدود اور قصاص وغیرہ میں ترجمے کا اعتبار نہیں ہوتا، وہاں پھر اصل قول پر حکم لگتا ہے۔ بہرحال وہ تفصیل انشاءاللہ پھر فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قاعدے کا مفہوم واضح ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حاکم یا قاضی جو ہوتا ہے اس کو فریقین یعنی مدعی اور مدعا علیہ یا کسی گواہ کی زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسی صورتحال میں پھر ترجمہ کرنے والے ترجمان کی مدد لینی پڑتی ہے، جو اس مدعی، مدعا علیہ یا کسی گواہ کی بات کا، گواہی کا، الفاظ کا ترجمہ کر کے حاکم یا قاضی کو سمجھاتا ہے۔ تو شریعت کی نظر میں ترجمہ کرنے والے کی بات کا بھی اعتبار کیا گیا ہے، اور کیونکہ اگر ترجمہ والے کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا تو اس سے بہت سارے حقوق لوگوں کے ضائع ہو سکتے ہیں، بہت سارے تکلیف اور حرج لاحق ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے شریعت میں یہی قاعدہ جو ہے یہ فقہاء نے مرتب کیا ہے کہ بھئی ترجمان کے قول پر اعتماد کیا جائے گا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ترجمان کے لیے کچھ شرائط ہے کہ وہی وہ معتمد ہو اور فاسق فاجر نہ ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو، اور اس طرح غلط ترجمہ نہ کرے، وہ الگ تفصیلات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والے شخص یعنی مترجم یا ترجمان کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب یہ تو اس قاعدے کا مختصر سا مفہوم تھا۔ قاعدے کی دلیل دیکھتے ہیں کہ اس قاعدے کی دلیل کیا ہے۔ تو ترجمہ یا مترجم کو مقرر کرنے کا جو رواج ہے یہ تو اسلام کے شروع میں ہی تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مترجم مقرر کیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تھے تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی نے سلمان فارسی کی زبان کا ترجمہ کیا، لیکن ترجمہ میں خیانت سے کام لیا تھا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو متنبہ کر کے یہ اطلاع دی تھی کہ آپ جو ہے حضرت زید بن ثابت کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو اس کام کے لیے مقرر کیا تھا جنہوں نے عبرانی زبان سیکھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مترجم اور ترجمان کی خدمات انجام دیتے تھے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ترجمان کا جو ہے اعتبار ہے اور اس سے مدد لی جا سکتی ہے بہت سارے معاملات میں۔ مترجم کی شرائط فقہاء نے، علماء نے کئی شرائط مرتب کی ہے کہ ایک ترجمہ کرنے والے شخص کے لیے کتنی شرائط ضروری ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی اور اہم بنیادی شرط یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والا حدود اور قصاص کے کسی مسئلے میں ترجمہ کر رہا ہے، تو پھر اس صورتحال میں ضروری ہے کہ ترجمہ کرنے والا بھی مرد ہو، یعنی عورت کا، جس طرح عورت کی گواہی معتبر نہیں ہے حدود اور قصاص میں، تو عورت کے ترجمے کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا احتیاطاً۔ دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والا عادل ہو، فاسق شخص نہ ہو، کیونکہ جو شخص فاسق ہوتا ہے، جس طرح اس کی گواہی معتبر نہیں ہے، اس کا ترجمہ بھی معتبر نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والا جو ہے وہ دونوں زبانوں پر اچھی طرح عبور رکھتا ہو، جس زبان کا وہ ترجمہ دوسری زبان میں کر رہا ہے دونوں زبانوں پر اس کو مکمل عبور ہو۔ چوتھی شرط امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہے، دیگر علماء نے اس کی شرط نہیں لگائی، وہ یہ کہ ترجمہ کرنے والا صاحب بصارت ہو، اندھا نہ ہو۔ البتہ یہ کیونکہ اندھے پر آوازیں مشتبہ ہو سکتی ہے، لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے یہ شرط ضروری نہیں لکھی، وہ کہتے ہیں کہ بصارت ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ اور ترجمہ کے قبول ہونے کے لیے شرط بھی ہے کہ بھئی قاضی کو اس کی ضرورت ہو، یہ نہیں ہے کہ قاضی کو سب کو سمجھ آ رہا ہے اور اس کے باوجود وہ قاضی جو ہے وہ ترجمان لے رہا ہے، تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
اور پھر اس سلسلے میں علماء نے مترجمین کی تعداد کا بھی ذکر کیا ہے. فقہاء احناف کے اس سلسلے میں مختلف اقوال ہے کہ بھئی ترجمے کے اندر نصاب کی شہادت ضروری ہے یا نہیں. مثلا گواہ تو موت کافی ہے, 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں, یا قصاص وغیرہ کا مسئلہ ہے تو وہاں پر بھی, یا زنا کا مسئلہ ہے تو 4 گواہ, یعنی پورے جو گواہ کا نصاب ہے وہ تو مقرر ہے, لیکن کیا ترجمہ کرنے والے بھی اتنے زیادہ ہونے چاہیے, 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں یا 4 مرد وغیرہ. تو علماء نے اس میں بھی 2 اقوال ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ ترجمان کی حیثیت بھی گواہ کی ہے, لہٰذا اس کے اندر بھی نصاب ضروری ہے, صرف ایک شخص کے ترجمہ کافی نہیں. لیکن امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ کہ ترجمان کی حیثیت محض خبر دہندہ کی ہے, وہ تو صرف ترجمہ کرتا ہے, اس کے اندر نصابی کی گواہی کی کوئی ضروری نہیں ہے, لہٰذا ترجمہ کرنے کے اندر اس طرح کی تعداد کی کوئی شرط نہیں ہے. یہ ان حضرات نے یہ تفصیل لکھی ہے. جہاں تک تفریحات ہے تو تفریحات اس کی ساری آ جائے گی ہر جگہ کہ تنازع ہو رہا ہے, گواہ کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو ترجمہ کیا جائے, اور مدعی کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا ترجمہ کیا جائے, مدعا علیہ کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا ترجمہ کیا جائے. بہرحال اس کی الگ سے کوئی تفریحات نہیں ہے. اب ہم اس نشست کے اندر قاعدہ نمبر 71 دیکھتے ہیں. قاعدہ نمبر 71 کے الفاظ آپ کے سامنے ہے کہ لا عبرت بالظن البین خطأہ, کہ ایسے گمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس کا غلط ہونا بالکل واضح ہو. ایسے گمان کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے جس کا غلط ہونا واضح ہو. یہ تو اس قاعدے کا ترجمہ ہے. الفاظ کی وضاحت میں ایک ہی لفظ ہے جس کی وضاحت ضروری ہے, وہ ہے ظن. ظن کے لغوی معنی گمان کے آتے ہیں, اور اصطلاح میں اس کا مطلب ہوتا ہے جب کسی چیز کے وقوع اور عدم وقوع میں دونوں احتمالات ہو, لیکن کسی دلیل کی بنیاد پر ایک جانب کا اعتقاد کچھ راجح ہو جائے تو اس جانب کو جانب ظن کہا جاتا ہے, اور اس میں مزید پختگی ہو جائے تو وہ غالب گمان یا غالب ظن ہو جاتا ہے. بہرحال اس کی مزید تفصیل ہم نے قاعدہ نمبر 3 میں الیقین لا یزول بالشک کے اندر کر دی تھی. البتہ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ظن کا لفظ ازداد میں سے ہے, یہ کبھی کبھی یقین کے معنی میں بھی آتا ہے, جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. تو پھر ایسی صورت میں یظنون کا جو لفظ قرآن مجید میں آیا ہے یظنون انہم ملاقو ربہم, اس میں یظنون یقین کے معنی میں, ہاں قرآن میں شک کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے, یہ الگ بات ہے. قاعدہ کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں. قاعدہ کا اجمالی مفہوم یہ ہے کہ غلط گمان کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر کوئی کسی گمان کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ گمان غلط تھا, اور تو اس پر جو بھی احکامات مرتب ہوں گے وہ غیر مؤثر ہو جائیں گے, اور وہ سارے کے سارے احکامات کل عدم ہو جائیں گے, اور ایسے سمجھا جائے گا جیسے کہ کوئی حکم اس پر مرتب ہوا ہی نہیں ہے. تفریعات میں مثال کے طور پر دیکھ لیتے ہیں کہ طلاق کے اقرار میں غلط فہمی ہو جائے. مثال کے طور پر ایک شخص اپنی بیوی کو کوئی ایسا جملہ بول دے کہ مفتی نے اس کو کہہ دیا کہ بھئی آپ کی اس جملے سے طلاق ہوئی ہے, حالانکہ حقیقت میں اس جملے سے طلاق نہیں ہوئی. تو اب اس شخص سے کسی نے پوچھ لیا کہ بھئی کیا آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے, تو اس نے کہا ہاں میں نے دی ہے. اب اس کا یہ جو اقرار ہے اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی, کیونکہ اس نے غلط فہمی کی بنیاد پر اور غلط گمان کی بنیاد پر یہ اقرار کیا. اس کو گمان یہ کہ مفتی نے جب کہہ دیا کہ یہ طلاق ہوئی ہے تو میں اس پر اقرار کر رہا ہوں. بعد میں اگر یقین سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو اس الفاظ سے طلاق نہیں ہوئی تھی, تو اس کے اس اقرار کا اعتبار نہیں ہوگا کہ بھئی تم نے تو بعد میں اقرار بھی کیا تھا, کیونکہ اس نے جو اقرار کیا تھا وہ ظن بین خطأہ پر کیا تھا, کہ ایسے گمان پر کہ جس کا غلط ہونا واضح ہو گیا, کہ مفتی نے چونکہ اس کو کہا تھا کہ تمہارے یہ الفاظ سے طلاق ہوتی ہے, تو اس لیے اس کو غلطی سے ایسا ہو گیا. اسی طرح قرض میں غلط فہمی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو قرض ادا کر دیا, ایک آدمی نے دعویٰ کر دیا کہ آپ پر میرے 5 لاکھ روپے قرض ہے یا 5000, اور اس نے غلطی سے دے دیا, یہ گمان کیا کہ ہاں. بعد میں واضح ہو گیا کہ نہیں, وہ تو اس کے اوپر قرض نہیں تھا, کسی اور کا قرض تھا, یا وہ قرض پہلے سے ادا کر دیا تھا, یا کسی اور نے بیٹے نے یا بھائی نے ادا کر دیا ہے. تو ایسی صورتحال میں وہ غلط فہمی کی بنیاد پر چونکہ ہوتا تو اس کو واپس کیا جائے گا اس قرض کو. اس طرح آپ نے کفالہ ہے کہ اگر ایک شخص نے اس غلطی اور غلط فہمی کی بنیاد پر, اس گمان کی بنیاد پر کفالت کا عقد کر لیا, کہ مثال کے طور پر میں نے آپ کو کہا کہ بھئی آپ کا جو زید کے اوپر 1 لاکھ روپے قرض ہے نا, میں اس کا کفیل ہوں, میں اس کا عقد کفالہ کرتا ہوں, آپ میں ذمہ دار ہوں, آپ مجھ سے بھی اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں. اب ایسی صورتحال میں بعد میں عقد کفالہ تو میں نے کر لیا, ذمہ داری تو میں نے اٹھا لی, لیکن بعد میں یہ واضح ہوا کہ میں نے جس قرض کی ذمہ داری اٹھائی ہے, یا جس قرض پر کی بنیاد پر میں نے عقد کفالہ کیا ہے, وہ قرض تو ادا شدہ ہے, یا وہ قرض سرے سے ہے ہی نہیں, یا وہ غلط فہمی تھی. تو اس صورت میں چونکہ
उस कर्ज के बारे में वाज़ेह हो गया कि वो गलत फहमी थी और या ज़न्न बैयिन खता, यानी ऐसा गुमान है जिसके बारे में खता वाज़ेह हो गई, तो अब ये अक़्द कफ़ाला भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस गुमान का कोई एतबार नहीं है, तो उस गुमान के ऊपर अगर कोई अक़्द कफ़ाला मुनाक़िद हुआ है उसका भी एतबार नहीं है। तो इसलिए शरीयत के अंदर वाज़ेह तौर पर जिस गुमान का गलत होना सामने आ जाए तो फिर उसका कोई एतबार नहीं होता, उस पर शरई हुक्म मुरतब नहीं होता। उस पर अगर पहले से कोई हुक्म मुरतब हुआ है तो वो भी खत्म हो जाता है और उसकी तासीर भी खत्म हो जाती है। तो ये है कायदा नंबर 71 की कुछ वजाहत। अब इंशाअल्लाह हम अगली नशिस्त के अंदर कायदा नंबर 72 से शुरू करते हैं।